میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فلسفہ محرم الحرام کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد مسلم بخش برکاتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فلسفہ محرم الحرام زیر اہتمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل، جس کی سرپرستی حضرت علامہ تاج الفقہا مفتی احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں۔ فلسفہ محرم الحرام کی آج کی نشست میں ہمارے مہمان حضرت علامہ مفتی عبدالجبار برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی نائب صدر دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل۔ میں حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں فلسفہ محرم الحرام کی نشست میں۔ بھولو گے کس طرح سے کہانی حسین کی، مقروض کر گئی ہے جوانی حسین کی۔ نانا کا دین کھینچ کے لایا تھا کربلا، نانا کا دین کھینچ کر لایا تھا کربلا۔ منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی، منزل نہیں تھی نہر کا پانی حسین کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بے حد شاکر و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو چلتے ہیں اپنے فلسفہ محرم الحرام شان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پہلے سوال کی طرف۔ ہمارا آج کا پہلا سوال صحابہ کرام کی فضیلت آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان اور فضیلت کے متعلق سوال پوچھا، تو میں اس کے جواب میں قرآن پاک کی 3 آیات پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے۔ صحابہ کرام کی فضیلت اور شان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا وذلک الفوز العظیم۔ یہ 11ویں پارے کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ صحابہ کرام کہ جو سابقین اولین ہیں، اور دوسرے وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے بہلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، ان سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت میں ایسے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری آیت جو سورہ انفال پارہ نمبر 10 کے اندر ہے، آیت نمبر 74، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ فرمایا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مہاجر ہوئے یعنی ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ تیسری آیت جو میں عرض کروں گا 30ویں پارے سورہ بینہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید کے اندر متعدد آیات نازل فرمائی ہیں۔ صرف ایک آیت نہیں، متعدد آیات کے اندر
اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے جنتی ہونے اور کامل مومن ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ دیکھیے ہر شے اس بات کی متلاشی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، صائم روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، حاجی حج کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی ہمارا ہر عمل اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے راضی ہونے کا اعلان خود رب الرحمن فرما رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ حضرت صحابہ کرام کی نیکیاں کتنی اعلیٰ ہیں؟ اس بارے میں آپ نے ابھی جو حدیث پاک جو ہے سنی، میں نے عرض کی، اس میں بھی اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر ہم یعنی صحابہ کرام کے علاوہ تابعین سے قیامت تک اگر مسلمان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اگر احد پہاڑ جتنا سونا ہم خرچ کریں تو ایک مد یعنی سوا سیر یا آدھے سیر تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اور آپ جانتے ہیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ نعم عمر وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا اختصار کے ساتھ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ابو بکر کی ایک ہی نیکیاں سارے ستاروں کے برابر ہیں، عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہیں۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ اس بارے میں دو احادیث آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، کہ جو میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا، ان کو برا کہے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو شفا شریف کی ہی حدیث پاک ہے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فتاویٰ رضویہ کے اندر بھی اس کو نقل فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک ایسی قوم آئے گی جو صحابہ کرام کو برا کہے گی، ان کی شان میں گستاخی کرے گی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب ایسے لوگ آ جائیں فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم ولا تجالسوہم وان مرضوا فلا تعودوہم، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر فرمایا کہ ایسے لوگ جو میرے صحابہ کو برا کہیں اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، ان کے ساتھ مل کر ان کی جماعت میں شامل ہو کر نماز نہ پڑھو، اور ان کے ساتھ رشتہ داری قائم نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھو، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی تیمارداری بھی نہ کرو۔ اتنا سخت حکم ہے صحابہ کرام کے گستاخوں کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں، ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھو اگر مر جائیں تو۔ حضرت نشست کا اختتام قریب ہے، تو آخر میں آپ ہمیں یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک حدیث جو میں نے عرض کی کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور اپنے اہل بیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ تو دیکھیے جس طرح ایک مسافر سمندر کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے کشتی پر، جب رات کا وقت ہوتا ہے تو وہ ستاروں سے رہنمائی لے رہا ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے ستاروں سے مدد لے کر وہ اپنے رخ اور اپنے سمت کو جو ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار کی کشتی، محبت کی کشتی میں سوار ہو کر آسمان کے ستاروں صحابہ کرام سے رہنمائی حاصل کیا کریں۔ حضرت آخر میں ہمارے ناظرین کو، ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے،
تو اس میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور اہل بیت اطہار دونوں کے لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنا چاہیے، خصوصاً جو ہے شہداء کربلا کے لیے، اور جو خرافات ہیں جو ہمارے اندر عوام کے اندر رائج ہیں ہمیں اس سے جو ہے بچنا چاہیے، اور علماء کرام کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ میں آخر میں دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کا بے حد شاکر ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے پروگرام کرتے رہیں، آمین۔ اور ہمارے پیر و مرشد ہمارے استاد محترم قبلہ آغا جان محمد العلماء مفتی اعظم اہل سنت مفتی احمد بن برکاتی دامت برکاتہم العالیہ کے سرپرستی میں جو ہے یہ کام آپ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے فضول و برکات سے بھی ہم مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت علامہ مفتی عبدالجبار برکاتی کشمیری دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاکر ممنون ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے فلسفہ محرم الحرام کے لیے ٹائم نکالا۔ فلسفہ محرم الحرام زیر اہتمام دائرہ برکات اسلامی انٹرنیشنل کی ایک اور مفید کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ایک اور مفید کے ساتھ اسی طرح دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔